ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھگر کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک بار پھر حاضر ہیں ایک خوبصورت سی شام سخن کے ساتھ۔ آج کی شام سخن صابر ظفر کے نام۔ سامعین کرام، صابر ظفر 12 ستمبر 1949 کو پیدا ہوئے۔ پاکستان کے نامور شاعر ہیں جن کے گیتوں اور غزلوں پر پاکستان کے مشہور گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جتایا ہے۔ صابر ظفر 12 ستمبر 1949 کو کہوٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد میں عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا 1968 سے کی۔ صابر ظفر نے 2 سال بذریعہ ڈاک رئیس امروہی سے اصلاح لی۔ ماہنامہ اپنی زمین میں کچھ عرصے بطور معاون مدیر کام کیا۔ صابر ظفر عہد حاضر کے ایک اہم غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں 2 مختلف جوہتے ہیں۔ روایتی غزل ان کا بنیادی حوالہ ہے اور گیت نگاری میں بھی انہیں یت طولہ حاصل ہے۔ صابر ظفر حساس دل اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کی غزلیں غلام علی، منی بیگم، نیرہ نور، گلشن آرا سید نے گائیں۔ گیت گانے والے گلوکاروں میں نازیہ حسن، زہیب حسن، سجاد علی، شہزاد روئے، نجم شیراز،
حدیقہ کیانی، فاخر، شفقت امانت علی خان، وقار علی، راحت فتح علی خان اور دیگر شامل ہیں۔ خواہش میری آتش بنی، کیا کیا مگر سازش بنی، خواہش میری آتش بنی، کیا کیا مگر سازش بنی، جنہیں کوئی سانسیں میری لوٹے میرا چینا، سونا لگے منوا میرا بجھنے لگے نینا، جیسے ستارہ تقدیر ہارا کرتا رہا التجا، کوئی چاند رکھ میری شام پر، میرا دل جلے تیرے نام پر، کوئی چاند رکھ میری شام پر، میرا دل جلے تیرے نام پر۔ سوکھے سوکھے سے رشتے بھیگا بھیگا گلا، او رکے رکے سے لمحے آوارہ پن کا سلا، شب و روز کا ملنا تھا کیا، مرجھا کے یوں کھلنا تھا کیا، دل تھا میرا ٹوٹا ہوا، کہتا تھا بجھتا ہوا، کوئی چاند رکھ میری شام پر، میرا دل جلے تیرے نام پر۔ صابر ظفر کے لکھے ہوئے درجنوں گیت پاکستانی ڈراموں کے ٹائٹل سانگ بن چکے ہیں جنہیں بہت مقبولیت ملی۔ ان میں سر فہرست میری ذات ذرہ بے نشاں ہے۔ دو قومی گیتوں کو بھی بہت شہرت ملی۔ پہلا ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جو سن 1996 کا ٹائٹل سانگ تھا۔ دوسرا ہالی ووڈ کی فلم جناح کا ٹائٹل سانگ تھا۔ صابر ظفر غزل کی روایت کو مضبوط کرنے والے عہد حاضر کے شعراء میں ایک نمایاں شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں زندگی اپنی تلخ حقیقتوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ صابر ظفر کی تصنیف میں دھواں اور پھول، پاتال جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی، دریچہ بے صدا کوئی نہیں، لہو ترنگ دکھوں کی چادر، پارہ دری میں شام، عشق میں روح ہزار، ایک تیری یاد رہ گئی باقی ہے، آہٹ چلی آتی ہے، چین ایک پل نہیں، اپنے رنگوں میں ڈوب جانے والے محبت کا نیل کنٹھ، کوئی لو چراغ قدیم کی، پرندوں کی طرح شامیں، محبت دور کی آواز تھی، ساول موڑ مہارا، زندہ میں زندگی امر ہے، خاموش بدن کی خود کلامی، ہر چیز کلام کر رہی ہے، ستارہ وار سخن، آئینوں کی راہداریاں، اب حسین کے کنارے غزل خطاطی، سندل کی طرح سلگتے رہنا، سب اپنے خیال کی دھن، غزل اندر غزل، پلکوں میں پروئی ہوئی رات، رانجھا تخت ہزارے کا، آوارگی کے پر کھلے، غزل نے کہا لہو سے دستخط، شہادت نامہ، اور صابر ظفر کی تصنیف میں مذہب، عشق، کلیات بھی شامل ہیں۔ بول بن جاؤں کوئی، گیت کوئی بن جاؤں، چاہتا ہوں تیرے ہونٹوں سے ادا ہو جانا، ایک احساس رفاقت کو سبک رکھتا ہے، کبھی خوشبو تو کبھی تیرا ہوا ہو جانا، دل وحشی کا چلن ورنہ بغاوت ہے ظفر، عشق سکھلاتا ہے راضی برضا ہو جانا۔ کوئی تو ترک مراسم پہ واسطہ رہ جائے، وہ ہم نوا نہ رہے صورت آشنا رہ جائے، میں سوچتا ہوں مجھے انتظار کس کا ہے، کواڑ رات کو گھر کا اگر کھلا رہ جائے،
کسے خبر کے اسی فرش سنگ پر سو جاؤں، میرے مقام بستر میرا بچھا رہ جائے، ظفر ہی بہتری اس میں کہ میں خاموش رہوں، کھلے زبان تو عزت کسی کی کیا رہ جائے۔ اسی لیے کبھی خوش ہیں کبھی ہے مسترحم، کسی کو یاد نہیں اور کسی کو ازبر ہم، ہمارے حال کو پہنچے اگر تو جانے کوئی، غبار غم سے نہا ہے درون منظر ہم، بشکل ہجرت دائم روانہ ہونا ہے، ظفر لپیٹ کے رکھنے لگے ہیں بستر ہم۔ ملی ہے اتفاق سے ذرا سی زندگی، لمحوں کے انتظار میں ذرا سی زندگی ہے زندگی، تو ہی بتا تجھے کیا کہوں میری ہمنوا، جو ملا مجھے کوئی درد تھا وہی اجنبی وہی آشنا، جانے کیوں جانے نا میرا دل مانے نا، چھوٹی سی زندگی دل لگی جانے نا، جانے نا ہے زندگی، تو ہی بتا تجھے کیا کہوں میری ہمنوا۔ صابر ظفر حساس دل اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ صابر ظفر غزل کی روایت کو مضبوط کرنے والے عہد حاضر کے شعراء میں ایک نمایاں شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں زندگی اپنی تلخ حقیقتوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ ان کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میں ایسے جم گھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے، آوارگی شناس نہ تھا دست کوزگر، شاید اسی لیے میری مٹی کو تر کیا، چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں، کیا بشر کی بساط آج ہے کل نہیں۔ کون موڑے محال، کون موڑے محال، کون موڑے محال، کوئی ساول نہیں چین ایک پل نہیں، چین ایک پل نہیں، چین ایک پل نہیں، اور کوئی حل نہیں، سیونی سیونی۔ آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ تین روز دنیا بھر میں والد کا عالمی دن منایا گیا۔
میری لا علمی کی انتہا دیکھیے کہ رات گئے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر اس بات کا ادراک ہوا کہ والد کو خراج تحسین دینے میں میرے دوست احباب بازی لے گئے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم خود کو کوس رہا تھا کہ آخر میں اتنا احسان فراموش کیسے ہو گیا کہ اپنے ہیرو کو یاد کرنا بھی بھول گیا۔ اچانک میرے دماغ میں کچھ یادیں فلم کی طرح گردش کرنے لگی۔ ایک ہیرو جو میری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات زمانے کی تلخیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا اور اب بھی میری کامیابیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے تگدو میں رہتا ہے۔ اس شخص کے پاس کوئی بھی سپر پاور نہیں، لیکن نہ جانے کیسے وہ میری ہر ضرورت وقت سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ اس کی محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ مجھے کبھی بھی ہالی ووڈ کے افسانوی ہیروز اچھے نہیں لگے، حالانکہ وہ کوئی بھی کردار کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا ہیرو میرے آس پاس ہے، جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے، ہر شکل میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ شاید وہ میرے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہے۔ رمضان کے روزے تھے، تپتی دوپہر اور اگست کا مہینہ۔ نادر آفس کے باہر ایک لمبی لائن لگی تھی۔ اس لائن میں میرا ہیرو بھی پسینے میں شرابور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ جاؤ وہاں چھاؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ، بس تھوڑی دیر میں کام ہو جائے گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس گرمی میں میرے جیسے روزہ خور کا چھاؤں میں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا تھا، تو دھوپ میں کھڑے روزے داروں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک بار ذہن میں خیال آیا کہ پھر کبھی یہاں کا چکر نہ لگاؤں، لیکن اس بات سے بہت جلدی اور چہرے پر ایک انجانا خوف، کیونکہ یونیورسٹی میں داخلے کی آج آخری تاریخ تھی تو یہاں سے فارم لینا بہت ضروری تھا۔ وہ دھوپ اور روزہ بھی اس کے سامنے ٹک نہ سکا، لیکن سچ کہوں تو میں اس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی ادا نہ کر سکا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے بعد میرے جیسے کو بھی پینٹ کوٹ سوٹ پہننے کا شوق ستانے لگا۔ بارہا عرضی پیش کی، لیکن ہر دفعہ ایک ہی جواب آتا کہ شہر چکر لگایا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ میرا ہیرو تھوڑا دیہاتی تھا، اس لیے اسے یہ بات کا ادراک نہیں تھا کہ میری خواہش کتنے دام میں پورے ہوگی۔ آخر ایک دن کسی ضروری کام سے شہر آنا ہوا تو حسب معمول میں نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ انہوں نے میرے اس انداز کو فوراً بھاپ لیا اور معروف برانڈ کی ایک دکان پر لے گئے۔ پینٹ کوٹ پسند کیا۔ حسب معمول سیلز مین نے شرٹ اور ٹائی بھی نکالی اور سمجھایا کہ یہ جوڑا میرے اوپر خوب جچے گا۔ سیلز مین کی بات انہیں کچھ زیادہ ہی پسند آئی اور تمام چیزیں پیک کروانے کے بعد مطلوبہ رقم ادا کی اور گاؤں روانہ ہو گئے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پینٹ کوٹ خریدنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ کسی عزیز سے رقم ادھار مانگ کر گاؤں گئے تھے۔ یقین مانیے اس دن کے بعد مجھے پینٹ کوٹ سے نفرت سی ہو گئی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میرا ہیرو میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بچپن میں اکثر ایسی فضول باتوں کی خواہش کرتا تھا جن کی کوئی ضرورت بھی نہ ہوتی، لیکن یہ عظیم ہستی پھر بھی ان فضول اور بے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تگدو میں رہتا۔ ایک دفعہ کلاس دوئم میں ہیڈ ماسٹر صاحب گلوب لے آئے۔ میں نے گلوب پر کافی غور و فکر کیا، سوچا کیوں نہ اپنا گلوب خریدا جائے۔ اسکول سے واپسی پر ہیرو کے سامنے عرضی رکھی تو وہ گویا ہوئے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے مدرسہ کہا کلاس میں ہر طالب علم کے پاس یہ ہونا ضروری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میری بےمانی اور انتہائی من گھڑت کہانی تھی، لیکن میرے چہرے پر خوشی دیکھنے کی خاطر انہوں نے یہ خواہش بھی پوری کر لی۔ جب کبھی تنہائی میں اپنی فضول خواہشات کے بارے میں سوچتا ہوں سوائے ندامت کے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے اس محسن کی عزم و ہمت کا اندازہ لگاتا ہوں میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فادر ڈے منانے والوں سے سوال ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیرو کی عزم و ہمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا ایک دن کافی ہے؟ بس یوں سمجھ لیجیے، اگر یہ شخصیت آپ سے خوش ہے تو دنیا میں ہر کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آخر میں بس اتنی سی دعا ہے، اللہ عز و جل ہم سب کے ہیرو کو زندہ و جاوید رکھے اور اس کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔
آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں. ہمارا نمبر ہے 99958246. پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا. ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر برکت خان.